پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے مقدس نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ کہ لوگ ماں باپ اور بھائی بہن کو چھوڑ دیں گے، رشتہ داروں سے رشتہ منقطع کر لیں گے اور سب سے رشتہ توڑ کر دوستوں کے ساتھ جینا سیکھیں گے، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کریں گے، دوستوں کے ساتھ محفلیں سجائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ ایسا کریں گے، ماں باپ سے رشتہ توڑ کر، بھائی بہن سے رشتہ توڑ کر، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر، دوستوں سے زیادہ میل جول کریں گے، ان سے پارٹیاں کریں گے، یاد رکھنا ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، انہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوگی۔ آج ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے، ہر شخص کو دوستوں کی پارٹی پسند ہے، ہر شخص کو دوستوں کی بات پسند ہے، ہر شخص کو دوستوں کی محبت پسند ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو کھانا اپنے بھائی کو کھلانا، جو پینا اپنے بھائی کو پلانا، جو پہننا اپنے بھائی کو پہنانا۔ ایک نوجوان آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا جی میرا ایک بھائی ہے، کماتا نہیں ہے، صرف آقا جی نماز پڑھتے ہیں اور میں اکیلے کماتا ہوں، اپنا بھی گھر چلاتا ہوں، اپنے بھائی کے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، آقا جی ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہے؟ اچھا ہوا یہ مسئلہ اس دور میں سسرال میں نہیں پوچھا گیا، اگر اس دور میں سسرال میں پوچھ لیا جاتا تو پہلا فتویٰ وہاں سے صادر ہوتا۔ مفتی افروز صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ فتویٰ بیوی دیتی، ساس دیتی، سسرال والے دیتے، پہلا فتویٰ دوست دیتا بھائی کو چھوڑ دو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ مگر یہ آمنہ کے لال کونین کے تاجدار فرماتے ہیں کیا کہا؟ بھائی سے چھٹکارے کی صورت نہ آج کے بعد اور محبت زیادہ کرنا، آج کے بعد اور پیار زیادہ کرنا۔ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا چو چو دوا کی۔ جانتے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا بھائی ہو جاؤ آج کے بعد کمانا، خود بعد میں کھانا، اپنے بھائی کو پہلے کھلانا، اپنے بیوی بچوں کو بعد میں کھلانا، اس کے بیوی بچوں کو پہلے کھلانا۔ ارے تجھے کیا پتا اللہ کس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا؟ کیا کہا؟ کس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہے؟ اب تیرا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے بھائی کو کھلانے سے گھٹتا نہیں ہے، بھتیجوں کو کھلانے سے گھٹتا نہیں ہے، دوستوں کو کھلانے سے گھٹتا نہیں ہے، پڑوسیوں کو کھلانے سے گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارا اور تیرا پیغمبر تو یہ بتا رہا ہے دسترخوان بچھا کھلاتے جا، جس کا رزق تیرے دسترخوان پہ لکھا ہے انشاءاللہ تیرے دسترخوان سے اسے رزق پہنچتا رہے گا، نہ تیری کمائی میں کمی ہوگی، نہ تیرے رزق میں کمی ہوگی۔ یاد رکھیے گا آج ہم جس سماج میں جیوت اور زندہ ہے، لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے، لوگ ماں باپ سے پیار کرنے کو تیار نہیں، لوگ بھائی سے پیار کیا کریں گے۔ میری تقریر ایک تحریک کے تحت ہوتی ہے، اس لیے آپ اسے جگہ دیجئے گا، اپنے گھر میں بھی اپنی اہم کی بیٹیوں تک بھی پہنچائیے گا، اپنے بھائیوں سے تک بھی پہنچائیے گا۔ آج کے بعد جب گھر جائیے آپ کا بھائی آپ کا سگا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا یہ چشمہ میرے ابا کا ہے، یہ بلڈنگ میرے باپ کی ہے، یہ زمین میرے باپ کی ہے، اسے میں بکھرنے نہیں دوں گا۔ میں کہوں گا چشمہ تو اس لیے نہیں ٹوٹنے دیتا کہ یہ تیرے باپ کا چشمہ ہے، لیکن تو بھائی کو بکھرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ بتا چشمہ تو صرف تیرے باپ کی آنکھوں سے لگا ہے، لیکن تیرا بھائی تو اس ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے جس ماں کے پیٹ سے تو نے جنم لیا ہے۔ بتا ذرا تو بھائی کو بکھرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے آج کے بعد گھر جائیے گا آپ اپنے بھائی کو چوچا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کھانے سے پہلے بھائی کا خیال کرنا۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے دوسرے بھائی کو بلایا، کہا میاں میں نے سنا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کماتے نہیں ہیں، کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، رزق حلال تلاش کرو۔ آج کے بعد یاد رکھنا نماز پڑھنا بھی
सवाब का काम है और बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। आज के बाद नमाज पढ़कर कमाना ताकि तेरे भाई का हाथ मजबूत हो जाए, तेरे बाप का हाथ मजबूत हो जाए, तेरे बीवी और बच्चे भूखे न मरे। याद रखना, इसलिए मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, कमाइए, भाई को भी कमाने की तलकीन कीजिए, कमाइए, उसे अलग मत कीजिए। आपके बीवी बच्चे रिश्तेदार दोस्त अहबाब कहे कहना जाने दीजिए, जब तक उसकी रोटी मेरे दस्तरखान पर है, खा रहा है। अगर अपनी मर्जी से जाएगा तो कह दीजिएगा जा, कोई टेंशन की बात नहीं, मगर याद रखना जब जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए अपने भाई को भूलना मत, आ जाना। ये दरवाजा जैसे कल तेरे लिए खुला था वैसे आज भी तेरे लिए खुला है। क्या आपने इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी का मुताला नहीं किया? दोनों अलग मकान में रहते थे, मगर रात को 12 बजे जरूरत पड़ जाती तो जिस्म जान बनकर हाजिर रहते थे। जमाने को पैगाम देते हैं, भाई हो तो इस तरीके से। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जिस कई माओं का दूध पिया, लेकिन जिस माँ का सबसे ज्यादा तस्करा है, जिन्हें हम और आप अम्मा हलीमा कहते हैं, अम्मा हलीमा, सुभान अल्लाह। इजाजत है बोलूं ना? बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है आप लोगों की। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, बोलूं?